میں اپنے ملک کے تمام نظریاتی لوگوں اور نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ ایک ہفتے میں ہماری جماعت کو انتخابی نشان انشاءاللہ الاٹ ہو جائے گا، اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں وہ چاہے KPK میں ہو رہے ہیں، چاہے پنجاب میں ہو رہے ہیں، چاہے بلوچستان میں اور سندھ میں، اور پھر اس کے بعد GB میں، انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری تیاری کر لی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر یونین کاؤنسل میں، ہر ولیج کاؤنسل میں اپنا کینڈیڈیٹ دیں گے۔ اب آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کوئی جماعت آپ کو ٹکٹ دیتی ہے نہیں دیتی، ہر پارٹی کے ورکر کو جو ہے وہ خراب کیا جاتا ہے۔ پارٹی کا ورکر محنت کرتا ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ PTI ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہے، لیکن لاسٹ میں آ کے اس کے اوپر جو ہے وہ زیرے کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ چیز ختم ہوگی، اور آنے والے بلدیات میں ہم بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا، اے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ سب سے پہلے میں یہاں پر پاکستان نظریاتی پارٹی کی طرف سے میڈیا کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو فیصل آباد پریس کلب میں ویلکم کرتا ہوں۔ چند دو چیزیں ہیں جو پاکستان نظریاتی پارٹی کے حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ پاکستان نظریاتی پارٹی کو بھی بنے چند دن ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان سے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا سے، اوورسیز پاکستان، لاکھوں لوگ پاکستان نظریاتی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ایسی جماعت میدان عمل میں آئی ہے کہ جس کا لیڈر ایک 27 سالہ نوجوان ہے، اور جس کی مرکزی کابینہ آپ کے سامنے سٹیج پر موجود ہے، جو نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اور الحمدللہ میں آج میڈیا کے توسط سے یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ آنے والے 2 ماہ بعد جو بلدیاتی انتخابات ہیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ جب ایک وڈیرہ شاہی کے سامنے ایک 26 سالہ نوجوان، 25 سالہ نوجوان پاکستان نظریاتی پارٹی کے ٹکٹ کے سامنے آئے گا تو موروثیت کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں جو ہمارا منشور بھی ہے، وہ آپ تک پہنچ بھی چکا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے منشور میں کچھ ریفارمز ہیں جو ہم نوجوانوں کے لیے لا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ اس پارٹی کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان قیادت کو سامنے لایا جائے۔ وہ 42 خاندان جو پچھلے 70 سال سے ہمارے اوپر نافذ ہیں، کیا ہم مزدوروں کا حق نہیں ہے؟ کیا ہم طالب علموں کا حق نہیں ہے کہ ہم میدان عمل میں آ کے اپنا حق لے سکیں؟ کیا ایوانوں میں ہمارا حق نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس پاکستان نظریاتی پارٹی کا جو ہے نا وہ اس کو عمل میں لایا گیا ہے، اور اس پارٹی میں آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے، مزدور کا بیٹا بھی نظر آئے گا، ایک سیاست کرنے والے جو 72 سال سے بیٹھے ہیں ان کے خلاف نظر آئیں گا۔ تو اس پارٹی کا جو پورا منشور ہے، اس کے جو پورے پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ چیئرمین صاحب آپ کے گوش گزار کریں گے، اور ان کی پوری تفصیل آپ سے شیئر بھی کریں گے۔ اس کے بعد میں اپنے اجاز سندھو بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت شکریہ۔ عبدالشکور، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری پاکستان نظریاتی پارٹی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہمیں کوریج دینے کے لیے یہاں پہ آئے، اور بے شک میڈیا جو ہے وہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے میں جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اور جس طرح سے کل اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کی بھی ہم سب مذمت کرتے ہیں، اور اپنی پارٹی کی طرف سے ہم سب مذمت کرتے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کے اوپر ایسا جو ظلم ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ بلدیات کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے وہ جیسے ہی بلدیات کا اعلان کیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر ہم میدان میں آئیں گے۔ ہمارا جو پیپر ورک تھا وہ سارا ہم نے کمپلیٹ ہم کر چکے ہیں، اور کافی عرصے سے ہم الحمدللہ لگے ہوئے تھے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اب جو MNAs اور MPs ہوتے ہیں، ان کے ہر علاقے میں، ہر حلقے میں ٹاؤٹ ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ یہ ٹاؤٹ لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ تو آج کے بعد ہم وہ برادری بیس کو چھوڑیں گے، اور پاکستانی جو نوجوان ہوں گے وہ صرف پاکستان سے محبت کرنے والے بندے کو ووٹ کریں گے، اور جیسے ہی بلدیات میں ہم آئیں گے تو انشاءاللہ پورے پنجاب میں ہم نے اپنا جو ہے وہ سارا پیپر ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس بار جو وڈیرے ہیں ان کو سرپرائز بھی دیں گے، اور بلدیات میں ہمارے وہ نوجوان جو یونیورسٹیز کے ہیں، جو کالجز کے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں
اور فرقہ واریت سے پاک پاکستان اور لسانیت سے پاک پاکستان چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے بلدیات کے الیکشن میں چیئرمین، ہمارے یوتھ کونسلر منتخب ہوں گے اور آگے انشاءاللہ اسی طرح سے اسمبلیوں میں جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ بار کی طرف سے بہت زبردست رسپانس ملا ہے اور ملک بھر سے سینکڑوں وکلا ہیں جو پاکستان نظریاتی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور بلدیاتی انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رانا خرم شہزاد ایڈوکیٹ ہے، فیصل آباد وارڈ کی نمائندگی کر رہا ہوں، پاکستان نظریاتی پارٹی کا ورکر اور بطور کارکن۔ بہت تھوڑے عرصے میں، بہت تھوڑے دنوں میں فیصل آباد آمد اور فیصل آباد کے باہر کی وکلا کی اس پارٹی میں شمولیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات اور آگے ایم ایل ایز ایم پی ایس کے انتخابات میں ہم وڈیرہ شاہی اور جو پرانا نظام ہے اس کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے پچھلے 75 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو نوجوانوں کو سرے سے نظر انداز کیا گیا۔ صرف وہ نوجوان، وہ بھی 2-4% جن کو مین سٹریم میں آنے کی اجازت ہے، وہ صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے والد، دادا یا نانا سے ان کو ورثے میں سیاست کی کرسی ملی ہو۔ سوال صرف یہ ہے کہ دوستان ذی وقار، آپ کے پاکستان میں خورشید شاہ جیسے زیرک سیاستدان جب اپنی سیاست کے عروج پہ تھے تو تب ایک بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا جس کو لا کے ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا۔ آپ کے ملک میں قمر زمان کائرہ جیسے سیاستدان اس وقت اپنی سیاسی عروج پہ پہنچ چکے تھے کیریئر کے، کہ جب ایک بچہ شاید فیڈر پیا کرتا تھا، اب وہ ہاتھ باندھ کے اس بچے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستانی سیاسی نظام پر ایک تھپڑ ہے یا نہیں ہے، اس کا سوال میں اس قوم سے پوچھتا ہوں۔ کس بیس پہ؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ زرداری صاحب کے گھر میں پیدا ہوا؟ کس بیس پہ میرا ایم ایس ایف کا، پی ایس ایف کا، اے ٹی آئی کا، جمعیت کا، آئی ایس ایف کا نوجوان 15 سال ایک سٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پروان کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے اور 15 سال کی محنت کے بعد ایک نواب، وڈیرہ، جاگیردار اٹھا کے اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے؟ فار واٹ ریزن؟ اس کے 15 سال کی محنت کدھر گئی ہے؟ یہ سوال ہمارے صحافی دوست، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ صحافی شوڈ ریمین نیوٹرل، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن سر یہ سوال آپ نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، وکیل نے بھی کرنا ہے، یہ سوال پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کرنا ہے کہ ہم کب اس غلامانہ سوچ سے نکلیں گے، ہم کب اس ملک کو آزاد اور خود مختار ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، کب تک میرے ملک کے فیصلے کہیں اور سے ڈکٹیشنز آئیں گی، کب تک ہم لوگ اپنے اڈے فراہم کریں گے، آخر کب جس بیٹی کا نام بیچ کے آپ کو حکومت ملی مسٹر ہینڈسم پرائم منسٹر، اس بیٹی کو واپس لانے کا اقدام کب کیا جائے گا؟ آخر کب دو نہیں ایک پاکستان بیکن ہاؤس اور روٹس اور سٹی سکول اور گرامر سکول کے بچوں کے لیے الگ نصاب تعلیم اور گورنمنٹ کے بچوں کے لیے، کالج سکولز کے بچوں کے لیے الگ تعلیمی نصاب، یہ کب ختم ہوگا؟ نیشنز میں جب بھی کشمیر کے لیے کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے تو ان people who are at the helm of affairs, may it be a bureaucrat or a senator or an MNA or MPA, ان کے بھانجے بھتیجے جاتے ہیں ریپریزنٹ کرنے۔ اس ڈیلیگیشن میں ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تم کدھر گئے ہو؟ میں تو جناب امریکہ گیا تھا، ورجینیا اسٹیٹ میں، بڑی خوبصورت جگہ۔ میں سرکاری دورے پہ اپنے پاپا کے ساتھ برطانیہ گیا تھا، اور میں کہیں نہیں گیا۔ اچھا، میرے چچا جان جو سینیٹر ہیں وہ جا رہے ہیں جنیوا میں اقوام متحدہ کی کانفرنس میں فار دا سیک آف کشمیر، میں تمہارا نام بھی دلواتا ہوں۔ رات وہ بارز میں گزارتا ہے، شراب و کباب کی محافل میں گزارتا ہے، صبح جا کے وہ کشمیر کو کیا ڈیفینڈ کرے گا؟ ہوم ورک اس کا ککھ بھی نہیں ہوتا، اور انڈیا آپ کے آزاد کشمیر کو بھی کلیم کر کے بیٹھا ہوا ہے اپنے کاغذات میں۔
اس طریقے سے کشمیر کا سودا کیا گیا ہے، اور پھر رونا ہم کسی اور کا رو رہے ہوتے ہیں. بھئی بھارت یہ کرے، بھارت آپ کا دشمن ہے، بھارت کا حق بنتا ہے آپ کے خلاف سازش کرے. آپ نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں قوم سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ بلاول صاحب کے بزرگوں کا کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ یہ قوم ہم پاکستان نظریاتی پارٹی کی صورت میں ادا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ، اور ان کے ساتھ ہی عیہ صاحب کا بھی وہ گناہ بنتا ہے برابر کا، اس گناہوں کا کفارے میں ہمیں اگر اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں سے معافی بھی مانگنی پڑی، ہم معافی مانگنے کو تیار ہوں گے. قائد اعظم کو ان کے مزار پہ جا کے تحفتاً مکمل پاکستان، مشرقی اور مغربی پاکستان، آج نہیں تو آج سے کچھ سال بعد ہم واپس لا کے دیں گے انشاءاللہ. الیکشن میں آنے سے پہلے میری عمر 27 سال ہے. میں آپ کو بھی گنواتا ہوں. دیکھیں، آپ نے بندے کا ماضی دیکھنا ہے، پولیٹیکل ماضی دیکھیں. شوکت خانہ بہت اچھی بات ہے، ورلڈ کپ جیتنا بھی بہت اچھی بات ہے، جس طرح بھٹو صاحب کی کچھ باتیں بہت اچھی ہیں، اسٹوڈنٹ بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ. بہن آئی ایگری. بات یہ ہے، مجھے اس بات پہ ماضی دیکھیں ہمارا. آئی واز 16 ایئرز اولڈ جب میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا. گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ کا 12,000 بچوں کا ڈوئل ڈگری کا ایشو بنا تھا، اس کو سالو ہم نے کرایا، اور اسی کے سلسلے میں گارڈن کالج راولپنڈی کے بھی بچوں کا ایشو سارٹ آؤٹ ہوا. کامسیٹس کی بچوں کے ڈگریز کا 3,500 بچوں کا ایشو تھا. پرائیویٹائزیشن کا مرے کالج کا ایشو تھا، یہ ہم نے سارٹ آؤٹ کرایا. فیڈرل بورڈ کی کرپشن کا ایشو بن گیا، اور بچے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیچاروں کا مستقبل تباہ ہو گیا تھا، وہ ہم نے سارٹ آؤٹ کرایا. کووڈ کے دنوں میں پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں سے یونیورسٹی میں ہاسٹل کی فیس بھی لی جا رہی تھی، ٹرانسپورٹیشن کی فیس بھی لی جا رہی تھی. ہم نے 40 شہروں میں بیک وقت احتجاج کروایا، گلگت سے لے کے کراچی تک، اور 40 ہزار فیس ایوریج کی پر اسٹوڈنٹ کی ہم لوگوں نے معاف کروائی. اس کے بعد ریلیجیس ایسپیکٹ سے چاہے فرانسیسی معاملہ ہو یا ہالینڈ کا معاملہ ہو، دونوں معاملات میں OIC کا اجلاس جب بلوایا گیا تھا تو اس پہ سب سے پہلی جو کال دی گئی تھی وہ ہمارے نوجوانوں نے دی تھی. اس کے بعد آپ آ جائیں، جب بلوچستان میں لوگوں کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی پاکستان کا نام لیتے ہوئے، آئی واز دا ون جس نے وہاں کے پشتون اور بلوچ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے 10 سال کے بعد 14 اگست پہ پاکستانی پرچم لے رہا تھا. سر ڈیرہ بگٹی میں نواب اکبر بگٹی کے فوت ہونے کے بعد جب برامداغ بگٹی قتل کرتا تھا اور گلے کاٹتا تھا وہاں پر محب وطن پاکستانیوں کے، کوئی پنجابی یا پٹھان وہاں پر آتا تھا، اور مغرب کے بعد چڑیا پر نہیں مارتی تھی. جہاں 3,000 لوگ ووٹ لے کے MPA بنا کرتے تھے، وہاں 7,000 لوگوں کا رات کے 11 بجے پاکستان کے ترانے کے ساتھ جلسہ کروانے والا بندہ آپ کے سامنے یہ نوجوان بیٹھا ہے. آج سے 5 سال پہلے when I was 22 years old. I'm having rods in both of my legs and in my left hand as well. اس کے باوجود 4 گھنٹے مجھے ٹارچر کیا جاتا ہے لگاتار. ایک ہوتا ہے باری باری کہ آپ آج ٹارچر کریں پھر جیل میں ڈالیں، جسٹ فار اے سنگل ویڈیو میسج کہ پیپل ہو آر سٹنگ ایٹ دھرنا، ان کو بول دو کہ یہ دہشت گرد ہے. میں نے کہا میرا اختلاف ہو سکتا ہے پالیسی سے، لیکن میں انہیں دہشت گرد نہیں کہہ سکتا. اور تھانے میں بیٹھ کے آپ کے زور پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا ورکر کسی کو سر اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہیں ہوگا. سر یہ ہمارا ماضی ہے. دہشت گردی کا کیس میں نے فیس کیا، انتہا پسندی کا کیس میں نے فیس کیا، اشتعال انگیزی کا کیس میں نے فیس کیا. سر میرے گھر میں بھی پاکستان کا پرچم میرے سینے پہ لگا ہوتا ہے. مجھ سے اس پاکستان کا ID کارڈ بلاک کروایا گیا، میرے پاکستان کا پاسپورٹ سیل کر دیا گیا. ECL میں میرا نام 7 مہینے کے لیے ڈلا رہا تھا. اور سر اس کے بعد میرے بینک اکاؤنٹس، میرے والد صاحب جس نے 32 سال آرمڈ فورسز میں سرو کیا تھا، جسٹ بیکاز ہی از مائی والد صاحب، ان کے بینک اکاؤنٹس بھی سیز کیے گئے تھے.